نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے، آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو لیکچر کور کریں گے وہ لیکچر نمبر 5 ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ آج بہت اچھی چیزیں سیکھ کے جائیں گے اور بہت کریٹیوٹی اپنی انہینس کرنے میں آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی کتاب میں کوئی ایسا مکالمہ پڑھا جہاں آپ کو ایسے لگا ہو کہ وہ شخص مانو آپ سے ہی بات کر رہا ہو؟ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے نا، وہ جادو ہے جو ریڈرز کو کہانی کے اندر کھینچ لیتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ڈائیلاگ کو لکھنے کا جو ایک فن ہے وہ کیا ہے، جو نہ صرف ریئل لگے بلکہ دل تک جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈائیلاگ رائٹنگ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے نا، یہ سمجھے کہ ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ بیسیکلی دو یا دو سے زیادہ بھی کریکٹرز کے درمیان میں بات چیت کو کہتے ہیں، ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ایک پاورفل ٹول جو ہوتا ہے ڈائیلاگ ہوتا ہے، جو شو کراتا ہے ایموشنز کو، ایکشنز کو، اور ریلیشن شپ کو، احساسات کو، فیلنگز کو جو دو لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کیا کون شو کرواتا ہے؟ ڈائیلاگ شو کرواتے ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہے کہ اچھا ڈائیلاگ لکھنے کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو ڈائیلاگ ہے وہ نیچرل لگے، جیسے لوگ جو ہے وہ اصل میں بات کر رہے ہیں، فیک نہ لگے، فیک وائبز نہ دے۔ دوسرا جو مین پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ ہو لیکن امپیکٹفل ہو۔ لمبے لمبے پیراگرافز جو ہوتے ہیں نا وہ بورنگ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو کریٹیو رائٹنگ کا جو بھی کورس چل رہا ہے، اس میں جو میں چیز دیکھ رہی ہوں وہ یہی چیز ہے کہ آپ لوگ لمبا بہت کر دیتے ہیں، چیزوں کو کھینچ کھینچ کے کافی ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہوگی اور سیم انداز میں جیسے ہم بچپن میں کوئی کہانیاں پڑھتے تھے بورنگ سی، اس طرح سے لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے انداز کو نا مختلف کریں، آئیڈیاز لیں، مختلف ریڈرز کو پڑھیں۔ آپ لوگ اپنی ریڈنگ کو خود ہی پڑھیں گے، آپ لوگوں کو لگے گا کہ جیسے 2 سے 3 دفعہ پڑھیں، آپ کو بورنگ لگے نا تو سمجھے وہ واقعی میں بورنگ ہے۔ اس کو اٹریکٹیو بنائیں، دوسری رائٹنگ سے منفرد بنائیں، اپنے سٹائل کو انہینس کریں۔ دیکھیے کریٹیوٹی ہر ایک میں چھپی ہوتی ہے لیکن اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مختصر ہو لیکن پر اثر ہو۔ آپ جتنا مختصر لکھیں گے ریڈرز کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ آپ نے خود چیز دیکھی ہوگی، نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ ریلز یا کوئی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ لمبے لمبے پیراگراف ہوتے ہیں آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اوپر کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ کوئی چھوٹی سی 2 لائنوں کی بات ہوگی آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ لوگ ریڈرز کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں۔ آج کل کے جو ریڈرز ہیں وہ لمبی لمبی باتوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ کریکٹر کے موڈ کے مطابق ہو، یعنی ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کی جو ٹون ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شخص کی پرسنالٹی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو جو ڈائیلاگ ہے وہ اسی کی پرسنالٹی کے حساب سے الفاظ اس کے لیے چنے جائیں، صحیح ہے۔ پھر جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ ایموشنز کو ریفلیکٹ کرے آپ کا ڈائیلاگ، یعنی درد، خوبصورت مسکراہٹ، ہنسنا، غصہ، سب جیسے لفظوں میں محسوس ہو، ایسے آپ نے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اور پھر جو تیسری چیز آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے کریکٹر کا اثر دکھانا، یعنی کہ کسی کا انداز گفتگو اس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ ایسی بات ہے نا کہ اب میرے انداز گفتگو سے آپ لوگ میرے بارے میں ایک اپنا امیج کریٹ کر چکے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں کیسی ٹیچر ہوں یا کیسے انسان ہوں یا میری پرسنالٹی کس طرح سے ہوگی، آپ نے ایک امیج بنا لیا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کے جو کریکٹرز کا انداز گفتگو ہے وہ یوں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی پرسنالٹی کو شو کرے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک بات ہے، ایک اگر انسان کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، ایک نارمل سی بات ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بات ہو مجھے واقعی میں کچھ کہنا نہیں اس بات، یعنی وہ کہے کہ مجھے واقعی میں کچھ کہنا، میں واقعی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہیں لیکن الگ الگ ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں واقعی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔
ٹھیک ہے. اب جو دوسری والی میں نے ٹون استعمال کی ہے اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ زیادہ ایک پوٹینشیل لگ رہا ہے, اس میں ایک جو زیادہ فیلنگ آ رہی ہے, اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے انسان جو ہے تھک گیا ہے, تھکی ہوئی آواز میں اس کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے کہ وہ باقی صفائیاں دے دے کے جیسے تھک گیا ہے. ایک کہہ رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, دوسرا کہہ رہا ہے میں واقعی اب کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو ایک اس کی فیلنگ کو شو کر رہا ہے. سمجھ میں آیا ڈفرینس میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ پھر جو مسٹیکس آپ نے اوائڈ کرنی ہے نا ڈائلاگ رائٹنگ کے اندر, ان مسٹیکس کو اپنے پلے اچھے سے باندھ لیں کہ آپ بورنگ اور فلیٹ بات چیت نہیں کریں گی. یعنی کہ جو چیزیں ایک طرح سے بورنگ ہیں انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے لمبا نہیں کریں گی. ایک ہی اگر آپ کو ٹاپک دیا جا رہا ہے بات کرنے کو تو اسی لفظ کو بار بار رپیٹ نہیں کریں گی. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ ٹاپک دیا تھا وقت کا سفر, تو اس میں بچیوں نے ہر دوسری لائن میں وقت کا سفر وقت کا سفر وقت کا سفر لفظ گھسایا تھا. تو وہ اتنا بورنگ کر دیتا ہے تحریر کو, اتنا ان نیچرل کر دیتا ہے کہ وہ چیز مزہ نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز. پھر دوسری بات کیا کہ اوور ایکسپلیننگ سے دور رہیں, ہر چیز کو اوور ایکسپلین مت کریں. جو بات ریڈر سمجھ سکتے ہیں اس کو نہ سمجھائیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی ایک چیز ہے وہ ریڈرز کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. کچھ چیزیں چھپی ہوئی بھی اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور جو تیسری چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے وہ سب کریکٹرز کی سیم ٹون کا, یعنی ایک ہی ٹون میں آپ نے کریکٹرز کے بارے میں نہیں لکھنا. ایک ہی ٹون نہیں ہونی چاہیے کریکٹرز کی. جیسے ہر کریکٹر آپ نے مختلف زاویے پہ, ہم نے دیکھا نا کریکٹرز کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے, تو ہر کریکٹر کی آپ نے الگ پرسنالٹی رکھی, اسی طرح ہر کریکٹر کا جو ہے آپ نے ٹون بھی الگ سے رکھنا. اب جو پانچویں چیز آ جاتی ہے وہ ہے کہ ڈائلاگ ٹیگز کا صحیح استعمال کریں. جیسے کہ آپ نے اب اس نے کہا یا اس نے سرگوشی کی, صحیح ہے, تو اس طرح کی جو ٹیگز ہوتے ہیں نا یہ استعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں, لیکن انہیں کریٹو طریقے سے استعمال کیا جائے. میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھا رہی ہوں. میں جا رہا ہوں, اس نے جیسے حکمیہ کہا, میں جا رہا ہوں, اس نے حکمیہ لہجے میں کہا. سچ میں اس کی آنکھوں میں حیرانی واضح تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ انورٹیڈ کوماز میں ہے سچ میں, آگے کوسچن مارک, اس کے آگے ہے اس کی تھوڑی سی ٹیگ لائن, ٹیگ سٹیٹمنٹ, ڈائلاگ ٹیگ, کہ اس کی آنکھوں میں حیرانی واضح تھی. تو میں نے کیا کیا, تھوڑا کریٹیوٹی شو کرائی اس میں کہ یہ ٹیگز لگانے ضروری ہوتے ہیں. ان ٹیگز کے بغیر آپ کی جو ایک ڈائلاگ ہے وہ ایک انکمپلیٹ وائب دیتا ہے. اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ ایک ہی انداز میں لگائیں گے, اس نے کہا, اس نے کیا, اس نے یہ وہ, تو وہ جو ہے نا ایک بورنگ لک دے گا. تو اس کو کریٹیوٹی کے ساتھ لائنز کو چینج کرنا سیکھیں. اب آپ لوگوں کے ذمہ جو میں کریٹیوٹی لگا رہی ہوں نا آج کی, وہ تھوڑی ڈیٹیل میں, لیکن آپ لوگوں نے اس کا ہوم ورک بھی بھیجنا ہے اور اس کا جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بھیج دیں گے. آپ کیا ہے کہ آپ 2 کریکٹرز بنائیں گی. ٹھیک ہے, 2 کریکٹرز, اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کا نام وغیرہ جو میں نے آپ کو سارا سکھایا تھا. لیکن میں ایک چیز مسٹ کہہ رہی ہوں, میں آپ لوگوں کو ہوم ورک ایکسیپٹ نہیں کروں گی. آپ لوگوں نے ایک ایک پیراگراف دونوں کریکٹرز کے بارے میں لکھنا ہے. ایک ایک پیراگراف دونوں کریکٹرز کے بارے میں لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گی کہ ان دونوں کے درمیان میں ڈائلاگ کروائیں گی, اور وہ ڈائلاگ بھی تقریباً 6 سے 8 لائنوں کا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کسی کا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور جو ڈائلاگ کا ٹائٹل ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک پرانا راز سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے, ایک پرانا راز ان دونوں کے سامنے آیا. ہو سکتا ہے کہ وہ راز کسی ایک بندے کا ہو جو دوسرے بندے کو پتا چل گیا ہو, یا کسی تیسرے کا ہو جو دونوں کو پتا چلا ہو, یا ان کے آباء و اجداد کا ہو, یا پھر ایسا راز ہو جو کسی اور بات کا ہو, کسی پہیلی کا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی راز ہے جو ان دونوں کے سامنے میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کوئی بھی ایموشنز دے سکتے ہیں, جیسے ایک غصے میں ہے, دوسرا حیران ہے, ایک جو ہے وہ اس کو جیسے پہلے سے یہ بات پتا تھی وہ نارمل ہے, یا دوسرا جو ہے وہ اس پہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے. کوئی بھی آپ اس میں سچویشن ڈال سکتے ہیں دونوں کریکٹرز کے اوپر. اور مین آپ کا جو اس میں ایک جو آپ کی ہونی چاہیے نا, اس میں جو آپ کا میں پوٹینشیل چیک کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ فیلنگز کو الفاظ میں کس طرح سے اتار رہی ہیں اور آپ کی کریٹیوٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, آج جس کی مسٹیک ہوئی اس کو پنشمنٹ میں ملے گی, یاد رکھیے گا. اور میں آج کا ٹاپک کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ڈائلاگ صرف لفظوں کا جو ہے مجموعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ دل کی آواز ہوتی ہے. اگر آپ لکھ سکو وہ بات جسے کسی نے کبھی نہیں کہی, جو کوئی کہہ نہیں سکا, تو سمجھو آپ ایک پاورفل رائٹر بن گئے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات, کہ ایسے موضوعات بھی ہوتے ہیں, ایسی باتیں بھی ہوتے ہیں, ایسے ایموشنز بھی ہوتے ہیں جن پہ لوگ لکھنے سے کتراتے ہیں. اگر آپ ان پہ لکھنا شروع کر دیں تو سوچیں کہ آپ واقعی رائٹر بن گئے.
تو آج جو ہم نے سیکھا کریکٹرز کو کیسے بلوانا ہے، ان کو بولنا کیسے سکھایا جائے، تو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ان کا سفر بنائیں گے، پورا پلاٹ اور اسٹرکچر ڈیزائن کرنا سیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر سے امید ہے آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.